تو ہم امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے پڑھیں گے؟ جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے جو پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مقتدی بن کر امام کی اقتداء میں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کس طرح پڑھیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے؟ میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ایسا حل کروں گا کہ اب اس مسئلے کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو، کیونکہ میں ہر مسئلہ یہاں حل کر دوں گا ابھی انشاءاللہ مکمل۔ ذرا ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن مکمل دیکھیں، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اور ان میں کچھ ایسے مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا شاید کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو، آپ اس میں غلطی کرتے ہوں، آپ اس میں چوک جاتے ہوں، آپ کو معلوم نہ ہو، میں وہ مسئلہ آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، اس پہ تنبیہ کروں گا آپ کو۔ سب سے پہلی بات، امام صاحب جب نیت باندھ لیں گے، اللہ اکبر کہہ لیں گے، تو امام صاحب کے کہنے کے بعد ہم کو کہنا ہے، ساتھ ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر امام صاحب کی تکبیر، جو تکبیر شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو اٹھا کر باندھتے ہیں، اگر امام سے پہلے آپ کہہ دیتے ہیں، امام سے پہلے اللہ اکبر، ابھی امام مکمل نہیں کیا تھا، آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ پھر سے دوبارہ شروع کریں۔ اسی لیے اس کا خیال ضرور رکھیں کہ امام صاحب شروع کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں گے، امام صاحب سے ذرا سے پیچھے پیچھے رہیں گے، امام صاحب کے آگے بالکل نہیں بڑھیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں، اگر تکبیر تحریمہ میں آپ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی اللہ اکبر امام سے پہلے کہہ دیتے ہیں، آپ کا اللہ اکبر امام کے اللہ اکبر کہنے سے، امام کے اللہ اکبر ختم ہونے سے پہلے آپ کا ختم ہو گیا، اب آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ مسئلہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا۔ اب اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد اگر امام صاحب، کیونکہ کبھی امام صاحب زور سے بھی قرات کرتے ہیں، الحمد شریف شروع کرتے ہیں، اور کبھی آہستہ آہستہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز میں اس میں آہستہ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں زور سے پڑھتے ہیں۔ تو اب جو ہے، اگر زور والی نماز ہے جیسے فجر کی نماز میں امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھنا شروع کر دیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جو پڑھتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ ثنا جو پڑھیں گے، اگر آپ ثنا ابھی پڑھ رہے ہیں، امام صاحب قرات شروع کر دیتے الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے ہیں، جہاں تک آپ ثنا پڑھے ہیں وہیں پر ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے، اب آگے نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اگر، کیونکہ جلدی پڑھنے کی کوشش کریں ذرا ثنا کو، اس لیے کہ امام صاحب قرات کرنے سے پہلے امام کی قرات شروع ہونے سے پہلے آپ کے لیے ثنا مکمل کر لینا ہے۔ اگر ثنا مکمل نہیں کیے ہیں، جہاں تک پڑھے ہیں وہیں سے بند کر دیں گے، آگے نہیں پڑھیں گے۔ یہ سب مسئلہ بہت ضروری ہے، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ کتنے آدمی ایسے ہوں گے یہ مسائل سب جانتے نہیں ہوں گے، اس لیے یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، یہ مسئلے مسائل ہیں، ضروری ہیں، اہم ہیں۔ اب امام صاحب اگر آہستہ والی قرات کر رہے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ امام صاحب الحمد شریف شروع کیے یا نہیں کیے۔ اس صورت میں آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب لگتا ہے اب شروع کر چکے ہوں گے۔ جب آپ کو پتہ اندازہ کر لیں گے کہ ہاں لگتا ہے اتنی دیر ہو گئی ہے تو امام صاحب شروع کر چکے ہوں گے الحمد شریف، اب آپ پڑھیں گے نہیں، ثنا رک جائیں گے، اب آپ جو ہے قرات نہیں کریں گے۔ یہی مسئلہ ذرا میں آپ کو اچھے سے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کبھی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ بیچ میں آ کر شامل ہو رہے ہیں، یہ سب سمجھنے کی بات ہے بھائی، بہت اہم ہے۔ آپ جو ہے مسئلہ پوچھتے پریشان ہو جائیں گے، اسی لیے یہ سب میں آپ کے سامنے خود سے رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ مسائل۔ اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے جو ہے پہچان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ سب بتائیں، بہت اہم مسائل ہیں بھائی۔ اب جو ہے آپ بیچ میں آ کے شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ امام صاحب اگر زور سے قرات کر رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیں گے، کوئی ثنا وغیرہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر آہستہ والی قرات کر رہے ہیں، اس صورت میں آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پہ امام صاحب ابھی رکوع سے اٹھے ہیں تو کوئی قرات نہیں ہے، آپ وہاں پر ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، پھر اس کے بعد رکوع میں جو سجدے میں جائیں یا رکوع میں جائیں، جو بھی کریں۔ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امام صاحب اب قرات کر رہے ہوں گے الحمد شریف یا کوئی سورہ وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ اس صورت میں بھی آہستہ امام قرات کر رہا ہے تب بھی
راجح قول کے مطابق اللہ اکبر کہہ کے آپ شامل ہو جائیں، ثنا نہ پڑھیں۔ ذرا اس میں تفصیل بعد میں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ مسئلہ، ورنہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب امام صاحب جیسے ثنا پڑھ لیتے ہیں، آپ امام صاحب قرات کریں گے، ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی جو ہے امام کے پیچھے پڑھنے والا کچھ بھی نہیں پڑھے گا، بالکل خاموش چپ چاپ رہے گا۔ امام صاحب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جائیں گے۔ اب یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو چلا جائے گا۔ یہ جو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جانا ہے، یہ امام صاحب کو کہہ کے جانا ہے، اس مقتدی کو بھی کہنا ہے۔ یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں بہت حضرات، سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس جگہ مقتدی کے لیے اللہ اکبر کہہ کر جانا ضروری نہیں تھا، بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے چلا جاتا ہے رکوع کو، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف، شریعت کے عام ضابطے کے خلاف ہے۔ اسی لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جائے۔ یہ غلطی عام طور پہ کر رہے ہیں، ہوتی ہے یہ غلطی لوگوں سے، پوچھیں لوگوں کو، پوچھیں جانتے ہیں یا نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب امام صاحب جب وہاں چلے جائیں گے رکوع میں، آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن اتنا یاد رہے امام صاحب کے پیچھے پیچھے جائیں، امام صاحب کے آگے نہ بڑھیں۔ اب اس کے بعد وہاں پر چاہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم ہو یا 5 مرتبہ ہو، 7 مرتبہ ہو، جتنی مرتبہ آپ سے میسر ہو آپ پڑھیں، اور امام صاحب جیسے ہی سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، آپ بھی کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ جو کھڑے ہوں گے وہ امام صاحب جو سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، آپ اس کی جگہ پہ ربنا ولک الحمد کہیں گے، یا ربنا لک الحمد بغیر واو کے بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اس طرح کہتے ہوئے آپ رکوع میں جو ہے آ جائیں گے، رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہوئے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد آپ ربنا ولک الحمد کہیں، یہ دونوں طریقہ صحیح ہے، آپ اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بعد کہیں، میں کھڑے ہونے کے بعد ہی کہتا ہوں۔ اب امام صاحب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے۔ مکمل مسئلہ بتاؤں گا، دیکھیے گا سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ میری بات۔ سجدے کو جو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے۔ بہت سارے حضرات چپ چاپ امام صاحب کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ضروری تو نہیں اللہ اکبر کہہ کے جانا مقتدیوں کے لیے، لیکن سنت ضرور ہے، اسی لیے اس کا خیال رکھیں۔ امام صاحب کے پیچھے پیچھے آپ بھی سجدے کو جائیں اور تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ یہ غلطی اکثر کرتے ہیں، تکبیر کہتے نہیں ہیں، سیدھا سیدھا چپ چاپ چلے جاتے ہیں، ایسی غلطی نہیں کریں، نماز ہو جائے گی تب بھی بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر جاتے ہیں، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اب اللہ اکبر کہنے کے بعد جانے کے بعد وہاں پر تسبیح پڑھیں گے، پھر بیٹھیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، دونوں سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح کر کے آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر امام صاحب قرات کریں گے، آپ کچھ نہیں پڑھیں گے، دوسری رکعت میں چپ چاپ رہیں گے، بالکل خاموش، کچھ نہیں پڑھنا ہے آپ کو، اور دوسری رکعت میں پھر ایسے ہی کرتے ہوئے رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، بالکل ایسا ہی طریقہ۔ پھر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے، دوسری رکعت میں جو بیٹھیں گے امام صاحب التحیات پڑھیں گے، آپ بھی التحیات پڑھیں گے، آپ کو بھی التحیات پڑھنا ہے، ضروری ہے، واجب ہے آپ کے لیے، ورنہ آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ آپ التحیات مکمل کریں گے، امام صاحب التحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ ابھی اگر آپ جو ہے التحیات مکمل کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، تو امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ التحیات مکمل نہیں کی ہیں دوسری رکعت میں، یہ 3 رکعت والی نماز تھی مثال کے طور پہ، 3 رکعت یا 4 رکعت والی تھی، تو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اگر 2 رکعت والی تھی، ابھی انشاءاللہ اس کو بھی آگے بتاؤں گا۔ تو اب جو ہے التحیات اگر آپ مکمل کر چکے ہیں، امام صاحب ابھی مکمل نہیں کیے ہیں، امام صاحب جب تک مکمل نہیں کرے گا آپ انتظار کریں گے، پھر امام صاحب مکمل کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ التحیات پڑھ کر مکمل نہیں کیے ہیں، امام صاحب مکمل کر لیے ہیں، تو اب آپ امام صاحب کے ساتھ کھڑے مت ہوئیے گا، التحیات مکمل کر کے کھڑے ہوئیے گا۔ یہ مسئلہ بھی بہت آدمی جانتے نہیں ہیں، پوچھیں کتنے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آپ التحیات مکمل کر کے کھڑے ہوں گے۔ ہاں اگر یہ اندیشہ ہو، اگر میں التحیات مکمل کروں گا، امام صاحب پھر آ جائیں گے رکوع کو، اس صورت میں جتنا پڑھیں وہیں سے کھڑے ہو جائیے، اب آگے مت پڑھیے، لیکن ہاں آپ جلدی جلدی پڑھ کے مکمل کر کے کھڑے ہو جائیے، یہی آپ کے لیے حکم ہے شریعت کا۔ تو اب جو ہے آپ کی 2 رکعت ہو گئی۔ اسی طرح تیسری رکعت میں کچھ نہیں پڑھنا ہے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کرنا ہے۔ چوتھی رکعت میں التحیات امام صاحب بیٹھ کر پڑھیں گے،
اگر یہ 4 رکعت والی ہے، اگر 2 رکعت والی ہے تو پھر 2 رکعت میں امام صاحب بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے، یعنی آخری رکعت میں، آخری قاعدہ میں، قاعدہ اخیرہ میں امام صاحب بیٹھ کر اتحیات مکمل کریں گے، آپ بھی اتحیات پڑھیں گے۔ امام صاحب درود شریف بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی درود شریف، اتحیات جس طرح پڑھتے ہیں آپ اتحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ ابھی آپ جو ہے درود شریف یا اتحیات وغیرہ مکمل نہیں کیے ہیں، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں۔ ذرا اس میں سمجھنے کی بات ہے، یہاں مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے، غور کریے گا۔ نہ سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں، نمبر کھلے عام دیا ہوں تاکہ آپ رابطہ کر سکیں، مسئلہ حل نہ ہو آپ کا مجھے پوچھیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو اب سمجھیے، امام صاحب ابھی سلام پھیر چکے ہیں، آپ ابھی مکمل پڑھے نہیں ہیں، دعا وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اس صورت میں اگر آپ اتحیات مکمل کر چکے ہیں اور امام سلام پھیر دیا تو اب آپ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیجئے، اب مکمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیجئے اگر آپ اتحیات مکمل کر چکے ہوں تب۔ اگر آپ اتحیات مکمل ہی نہیں کیے ہیں، اتحیات، درود شریف کی بات تو بعد میں آئے گی، ابھی اتحیات ہی آپ مکمل نہیں پڑھے ہیں، امام صاحب سلام پھیر دیے، اس صورت میں آپ اتحیات مکمل کر کے پھر امام صاحب کے بعد، چاہے امام صاحب پہلے سلام پھیر چکے ہوں، آپ مت پھیریے، آپ بعد میں پھیریے گا، امام صاحب چاہے سلام ختم کر چکے ہوں اپنی نماز کو۔ یہ کچھ ضروری مسائل ہیں، نہ سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں، بہت اہم مسئلہ۔ اور سلام کا طریقہ کیا ہے، مستقل ویڈیو یوٹیوب میں ماریے، سلام کس طرح پھیرنا چاہیے، نماز میں سلام پھیرنے کا طریقہ، میری ویڈیو آ جائے گی، دیکھیے اس کو، اس مسئلے کو میں نے واضح کر دیا ہے سلام کے بارے میں، وہ مسئلہ بالکل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے میں نے۔ ایسا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ آپ انشاءاللہ سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ اس سے سیکھ جائیں گے، اس کو دیکھیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔